السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک کا دن ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ کو چونکہ کافی اس چیز کا نالج ہے، لیکن ایک اہم واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زور و قطار رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا، میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، وہ لوگ تو واپس آ گئے ہیں مگر میرے والد صاحب واپس نہیں آئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں فوت ہو گیا ہے۔ میں نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ کون سا مال، تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں تھا، حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا، لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا؟ اس نے جواب دیا، ہم نے اس سے گواہ طلب کیا تو اس جوان نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے قسمیں کھانے کا کہا تو ان سب نے قسمیں کھائیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا ہم کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور بالکل ایسا کروں گا جیسے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکت سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ نے ایک حکم اور دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیجیے اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ایک ایک کر کے ان میں سے ایک ایک کو لے آنا۔ پھر آپ نے پہلی تکبیر کہی اور ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو، اور کاتب کو کہا کہ میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا، فلاں دن فلاں مہینے میں۔ کہا کس کس مقام پر پہنچے؟ کہا اس مقام پر پہنچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا؟ اس نے بتایا کہ فلاں مرض لاحق تھا۔ پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ اس نے بتایا کہ اتنے دن بیمار رہا۔ پوچھا کس دن مرا؟ تو اس نے کہا فلاں دن مرا۔ اب ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کیا کہ جس دن مرا تو کس نے اسے غسل دیا، اور کس نے اس کے کفن دفن کا فریضہ ادا کیا، اور کس نے نماز جنازہ ادا کی؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے۔ کاتب نے سب نوٹ کیا۔ یہ سارے سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیے۔ اس سارے مکالمے کی آواز باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھا شروع کیا اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اس پہلے نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور وہ کہنے لگا میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا، باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ملزم کا اعتراف بیان
وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا اور اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم سب نے مل کر اس جوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے آپس میں بانٹا ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچیدہ کیس کو اس آسان طریقے میں نمٹایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا۔ قاضی وہیں موجود تھا اور قاضی نے کہا کہ حضرت یہ تو فرمائیں کہ حضرت داؤد نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ دن بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے یا چڑھا رہے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا، تو اس نے کہا کہ مات الدین یعنی دین مر گیا، نعوذ باللہ۔ پوچھا کیا تیرا یہ نام کس نے رکھا؟ تو بتایا کہ میری ماں نے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے۔ پوچھا کہ اس بچے کا نام مات الدین کیوں رکھا؟ اس کی ماں نے کہا میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا ہے۔ پھر وہ کہا تو جواب میں ملا کہ زندہ نہیں ہے، وہ تو زندہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا تھا؟ تو جواب ملا کہ میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا، سب واپس آ گئے، میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوران سفر فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا۔ تب میں نے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ تیرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی سے کہنا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھ دیجیے گا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کا نام مات الدین رکھا تھا۔ اب حضرت داؤد نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی وہ زندہ ہیں۔ تو حضرت داؤد نے اس کو ساتھ لیا اور ان کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا، اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اس انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے۔ آج کی ویڈیو حضرت علی کے نام، کیونکہ 21 رمضان المبارک ہے، تو یہ آج کی ویڈیو موجودہ جو ہمارے ملک کے حالات اور سپریم کورٹ کے اور ہمارے جو تمام فیصلے ہو رہے ہیں اس کے مد نظر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔